بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز اور قابل اکرام اور احترام میری ماں اور بہنیں، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بہت ہی قیمتی سبق بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت قیمتی اور بڑی نعمت جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، لیکن یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ بہت مختصر سی زندگی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ فَمُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک دنیا میں ٹھہرنا ہے اور دنیا سے ایک مدت تک کا فائدہ اٹھانا ہے. بس
ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، یا تو وہ جنت کی شکل میں ہے یا تو وہ جہنم کی شکل میں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت سی قومیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو حضور کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں بہت سی چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ یقینی بات ہے کہ جب کوئی انکار نہیں کرتا، سبھی کو اقرار ہے کہ یہ موت تو آنی ہے۔ انسان یا تو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ یہ برف کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ برف کا ٹکڑا ہو، برف کی شیل ہو، اس کو ویسے ہی چھوڑ دو تو بھی وہ پگھل کر اپنا وقت پورا کر لے گی۔ اس کو ٹاٹ میں لپیٹ دو، بھوسے کے اندر رکھ دو، وہ پگھلے گا، دھیرے دھیرے پگھل کر پانی کی شکل اختیار کر لے گا۔ اگر اس کو پانی وغیرہ میں ڈال دو تو یہ فائدہ پہنچا جائے گا کہ وہ ٹھنڈا کر دے گا، لیکن وہ بتلاتا ہے کہ پگھلنا ہے اور وہ ایک دن پگھل کر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی حال یہی ہے کہ ایک مدت لکھا کر آیا ہے اوپر سے، کتنے سال جیے گا، جیسے اس کی روزی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ویسے ہی انسان کی عمر کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ کتنے سال کی اس کو عمر ملنے والی ہے، اس کی زندگی کتنی ہے۔ پہلا کوئی زمانہ تھا کہ جس کے اندر لوگوں کی عمریں 200-300 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی بھی ہے۔ بہت سے نبیوں کی عمریں دیکھیے کتنے کتنے 100 سال کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے۔ اسی لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو۔ موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ یقیناً آ کر رہے گی، کسی کی پہلے تو کسی کی بعد میں آنا لازمی اور یقینی ہے۔ انسان ذرا غور کرے کہ میں نے تیاری کیا کی اس کے لیے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے ان کے دربار میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے جو اللہ کی محبت میں دیوانے تھے، جن کو شاہ بہلول کہتے ہیں، شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ۔ یہ اللہ کی محبت میں دیوانے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ ہے، ان کے دربار میں آنے والوں کو اجازت لینی پڑتی تھی۔ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہہ دیا کہ جب بہلول آیا کرے ان کو مت روکو، ان کو آ جانے دو۔ ایک دن بہلول آئے، خیر خیریت معلوم کی، اور ہارون رشید مذاق کر لیتے تھے، چھیڑ دیا کرتے تھے بہلول کو۔ ایک لکڑی دی اور کہا بہلول یہ لکڑی رکھو، اور جب تم کو دنیا میں تم سے بھی زیادہ بے وقوف کوئی نظر آئے تو اس کو یہ دے دینا۔ ہارون وہ لکڑی لے کر چلے گئے، اٹھ کر کچھ نہیں کہا، اپنے پاس سنبھال کے رکھی۔ 1 سال ہو گیا، ان کو پتا چلا کہ ہارون رشید بیمار ہو گئے ہیں، بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، لہذا وہ لکڑی لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ پوچھا بھئی طبیعت کیسی ہے؟ کہا طبیعت کیا کیسی ہے؟
دنیا سے جانے کی تیاری ہے، اب تو موت سامنے کود رہی ہے، مجھے جانا ہے دنیا سے۔ پہلے تو یہ کہا مجھے سفر درپیش ہے۔ کہا کہ کہاں کا سفر ہے؟ کہا آخرت کا سفر ہے۔ کہا اچھا، یہاں سے کتنی گاڑیاں کتنی سواریاں بھیج دی، پہلے کتنے فوجی بھیج دیے؟ اب بہلول کیا پاگل جیسی بات کرتے ہو؟ جہاں جانا ہے وہ آدمی اکیلا جاتا ہے، کوئی فوجی یا کوئی گھوڑے اور کوئی گاڑیاں اور سواری نہیں جایا کرتی، مجھے اکیلے جانا ہے۔ کہا کہ دنیا کے اندر تھوڑے دن کے لیے جاتے ہو تو تم پہلے سے اپنی سواریاں اس ملک میں بھیج دیتے ہو، اور پہلے اپنے فوجی بھیج دیتے ہو، اپنے کھانے پینے کا مینو اور انتظام اور لسٹ بھیج دیتے ہو، اور یہ سفر کتنے دن کا ہے تمہارا، کب آؤ گے واپس؟ کہا پھر پاگل جیسی بات کرتے ہو، کوئی جانے کے بعد واپس تو آتا نہیں ہے، بس جب جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ انہوں نے وہ لکڑی نکالی اور ہارون رشید کے ہاتھ میں دے دی۔ کہا یہ کیا؟ کہا تم نے کہا تھا نا کہ کوئی بیوقوف مل جائے تو اس کو یہ لکڑی دے دینا، مجھے آج تک تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہ ملا، مجھے بیوقوف تو ہی ملا ہے، تجھے ہی دے دیتا ہوں۔ کہا کس حیثیت سے؟ کہا کہ جب دنیا کا مختصر سفر کرتا تھا تو اتنی ساری تیاری کرتا ہے، اور آخرت کا سفر کر رہا ہے اور ہمیشہ کا سفر کر رہا ہے اور واپس لوٹ کر آنا نہیں ہے، اور تیاری کیا کی ہے تم نے؟ وہاں کی تیاری کے معاملے میں زیرو اور صفر۔ تب ہارون رشید کو سمجھ میں آیا کہ واقعی انسان کو اپنے جانے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنا۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پھر موت آنی نہیں ہے، بلکہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اگر ایمان والا ہے تو اس کے لیے یقیناً جنت ہے، لیکن اگر گناہ کیے ہیں، اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو پہلے سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ کے اندر ایک عجیب بات نقل کی ہے، ہم ایمان والے مسلمان جتنا خوشی منائیں اتنی کم ہے۔ عجیب حدیث اور عجیب روایت، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی یہ کہے گا کہ مولانا یہ حدیث کیوں بیان کی، لوگ بگڑ جائیں گے، پھر تو لوگ عمل نہیں کریں گے۔ کہا جس کو بگڑنا ہو بگڑا کرے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کر دیا تو میں کون ہوں چھپانے والا۔ پھر فرمایا کہ جب مسلمان اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نیند طاری کر دیں گے، جہنم کے عذاب کا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے نقل کی عادت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی نیند اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے کہ مسلمان گنہگار جہنم میں جائے گا تو اس کو جہنم کے عذاب کا پتہ بھی نہیں چلے گا، گویا مسلمان کو صرف فارمیلٹی کے طور پر اللہ جہنم میں بھیجیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا ادب فرمائیں گے ایمان والے کا، مسلمان کا اتنا ادب فرمائیں گے۔ اسی لیے تو کہا کہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ایمان پر ہے، وہ اسلام پر ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو قرآن کریم نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تم نام سے مسلمان ہو اور کام تمہارے غیر مسلموں کے ہو نہیں چلے گا، نام مسلمانوں کے ہو اور لباس غیر مسلموں کے ہو نہیں چلے گا، نام مسلمانوں کے ہو اور تمہارا طور و طریق تمہارا رہن سہن یہ غیر مسلموں کی طرح ہو، کہا یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایک انسان چاہے کتنے اچھے عمل کرتا ہے لیکن اگر اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، آخرت کے اندر نقصان اٹھانے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
وہ شخص کہ جو دین اسلام کے علاوہ اور کوئی طور و طریق پر چلا اور کوئی راستہ لے کر آیا، آخرت میں اس سے وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام جو مجھے اور آپ کو بعد مرتبہ ایک قید و بند اور ایک پابندی والا مذہب لگتا ہے، لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ کامل اور مکمل مذہب اگر اس زمین پر ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ہر خیال اور ہر مزاج کے انسان کو ہر حالت میں لے کر چلنے کی طاقت اگر کوئی رکھتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچانے کی طاقت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ آیت پاک جو پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور یعنی کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے اسلام کے اندر، میری نعمتیں تمام کر دی میں نے تمہارے اوپر، دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے۔ حضرت عمر کے پاس چند یہودی علماء آئے اور کہا عمر تمہارے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہماری مذہبی کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن جلسے جلوس کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ خوشی مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی وہ آیت؟ یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے کہا تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ آیت پاک کب نازل ہوئی۔ یہ عرفے کی دن نازل ہوئی۔ بقرعید جو ہوتی ہے 10ویں ذی الحجہ، اس سے پہلے 9 ذی الحجہ حاجی لوگ جب عرفات میں ہوتے ہیں اور حاجیوں کی حج مکمل ہوتی ہے اس فریضے کے اوپر، کہا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن خود خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عیدوں کے درمیان نازل کیا، ایک تو جمعہ کا دن اور دوسرا عرفات اور عرفات کا میدان، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کو نازل کیا۔ یہ آیت پاک میرے اور آپ کے مذہب کی گواہی دے رہی ہے، اسٹیمپ لگا رہی ہے، سکہ لگا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں تمہارے پاس جو دین ہے، تمہارے پاس جو مذہب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی عیب نہیں ہے، کمی نہیں ہے کہ تم دوسروں کے پاس بھیک مانگنے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دنیا کو جتنے اخلاق، جتنے کیریکٹر، جتنی اسلامی تعلیمات اور باتوں کی ضرورت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو میں سب کچھ لے کر آیا ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر وہ موجود نہ ہو۔ دنیا کے سارے مذہب ناقص اور ادھورے، بلکہ کتنے مذہبوں کی بنیاد جو ہے وہ تو صرف کالپنک ہے، تصورات ہے، خیالات ہے۔ اس لیے دیکھیے بہت سی قومیں ایسی ہے کہ ان کے جو دین، مذہب، تہوار، واقعات جو ہے وہ صرف کالپنک ہوتے، تصورات ہوتے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں، کوئی تہوار ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس پر باقاعدہ دلیل اور فضیلت نہ بیان فرمائی ہو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اسلام کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر ہم نے اس پر شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھیں گے۔ اس اسلام کی نعمت پر، ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب اور تمہارا حشر کیا جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، وہ فکر کرتے تھے تو اس بات کی فکر کرتے تھے کہ موت آئے تو دعا کر پر ہو،
میں نے لوگوں کو مسئلے بتایا کیے، میں نے اپنے لیے کیا کیا. ہم کہتے ہیں نانا جان آپ نے جو کیا، مسئلے بتائے، جائز ناجائز، حلال اور حرام، کتنے لوگوں کی زندگی کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں پر ڈالا، یہی تو سب سے بڑی آپ کی نیکی ہے. ہاں نہیں، فکر ہوتی ہے کہ موت کیسی آئے گی، بس خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے عجیب ذہن نصیب فرمایا تھا، بہت بڑے عالم تھے. 40 سال پہلے اگر کوئی کتاب کا پیج چلتے چلاتے دیکھ لیا ہو تو وہ بعد میں بھی حافظ اس کے حفظ ہو جاتے تھے، یاد ہو جاتا تھا ان کو. ایک مرتبہ دو مولانا بیٹھ کر مسئلے پر بحث کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ کہاں ملے گا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سن رہے تھے. انہوں نے گردن اٹھائے اور کہا کہ ہاں بھائی، 40 سال پہلے ایک دوسرا مسئلہ ڈھونڈ رہا تھا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ مسئلے کے اوپر سے میری نظر پڑ گئی، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، 40 سال پہلے دیکھا. ایسے ذہن کے مالک، آخر عمر تک کتابوں کے دیکھنے کے شوقین. گجرات میں، بلکہ گجرات میں نہیں، ہند و پاک کے اندر جتنے بھی بڑے علماء حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ اپنی سند کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے فخر محسوس کرتے. اتنا بڑا عالم. وہ یہ کہتا تھا کہ دعا کر دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. ایمان پر خاتمہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی. یہ بھی اپنی دعاؤں میں مانگنا ہے کہ جب موت کا وقت آئے اللہ ایمان کے ساتھ اٹھانا، خاتمہ ایمان پر کر دینا. خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا پھر تو آگے کے مسائل حل ہو جائیں. لیکن ایمان پر خاتمے کے لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی دنیا میں اپنی اسلامی طرز پر گزاریں. ہم اپنے بچوں کے عقائد اور بچوں کے ایمان کی فکر کریں. یہ بڑے بوڑھے جتنے ہیں یہ تو اس زمانے میں مکتب میں جاتے تھے، علماء کے پاس بیٹھتے تھے، مدرساؤں میں جاتے تھے، جس کی برکت یہ تھی، یاد ہوگا سب کو، کہ مدرسہ میں استاد کلمے پڑھواتے تھے ادب باندھ کر. اس کی برکت ہے کہ آج تک وہ ایمان سلامت ہے. اب آج کل کی قوم اسکول، ٹیوشن، جس کی وجہ سے وہ مدرسے میں بہت مرا ٹوٹا لنگڑا لولا ٹائم دیتے. پہلے تو 2-2.5 گھنٹے جاتے تھے لوگ، لیکن ابھی حال یہ ہے کہ ایک آدھا گھنٹے کے لیے بہت مشکل سے. کوئی انکار نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجو، اپنے بچوں کو کالجوں میں نہ بھیجو، اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں نہ بھیجو. بھیجو، ضرور بھیجو، لیکن ذرا اسکول والوں سے بات بھی تو کرو کہ آپ اسکولوں میں کیا پڑھاتے ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے دوسرے 2 گھنٹے ٹیوشن میں ٹوٹ رہے ہیں. اور ہم بھی بڑے بیوقوف لوگ ہیں. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں. 6 گھنٹے بچے کو اسکول میں سونپ دیا، پورے حوالے کر دیا، پورے سال کے لیے تم پڑھا بھی رہے ہو. پھر اس کے بعد ہمیں اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ٹیوشن کی فیس دے کر بچوں کو ٹیوشن پر بھیجو. اگر نہیں بھیجتے تو بچہ اسکولوں میں کامیاب بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ تیسری مصیبت وہاں سے لے کر آتا ہے ہوم ورک نام کی. اب بچہ گھر میں بیٹھ کے ہوم ورک بھی کر رہا ہے. اب بتائیے اس کے بدن میں طاقت کون سی رہے گی؟ کیا کھایا ہے؟ وہ پیکٹ کھا کھا کر تو یہ بڑے اور کرکرے کھا کے کرکرے جیسے ہو گئے یہ سب. اب ان سے کیا امید رکھتے ہو؟ کتنا بھیجا چلے گا؟ قرآن کریم کے لیے کتنی ہم فکر کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا تو ہمارے مرنے کے بعد کچھ قرآن کریم تو پڑھ کر یہ ایصال ثواب کریں گے. قبروں پر آ کر 3 مرتبہ قل واللہ شریف تو پڑھیں گے. مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی فکریں کر لو. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا نبی ہے. جب انتقال کا وقت آیا، موت کا وقت آیا اس نبی کا، اور پہلے سن لو نبی کون ہوتا ہے؟ پیغمبر اور نبی اس زمین کے اوپر سب سے اونچی سوچ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں.
سب سے بلند اخلاق، سب سے بلند سوچ، سب سے اعلیٰ کیریکٹر کے مالک ہوتے ہیں، سب سے اونچے لوگ، اونچے لوگوں کی پسند وہ بھی بہت اونچی ہوتی ہے۔ اب واقعہ سنیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتقال کا وقت آیا، موت کا وقت کا کون سا حصہ کون لے گا، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، ایک سوال کیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اے میرے بچوں یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک پیغمبر نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، یہ پیغام دیا کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی دنیا کی جہاں فکر کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ جو فکر کرنی ہے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی، بچوں کے عقیدے کی فکر کرنی ہے۔ جبکہ آج کا دور وہ دور ہے کہ قدم قدم پر ایمان کے لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں، مرتد بنانے کی، انسان کو ایمان سے دور ہٹانے کی محنتیں خوب ہو رہی ہے، چاہے وہ اسکول کی بک ہو، ایجوکیشن کے نام پر ہمارے بچے جو اسکولوں میں جا کر پڑھ رہے ہیں وہ تصوراتی اور کالپنک واقعات ہیں، ایسے قصے ہیں رام لکشمن اور سیتا کے۔ اسی طریقے سے بچوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں شفا دینے والا کوئی اور ہے، جیسے سورج کی گرمی تو کہا یہ سورج تمہارا معبود۔ اس قسم کے بے تکے واقعات ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ کر آ رہے ہیں، ان کا ایمان وہی ڈگو مگو اور برباد ہو رہا ہے۔ اور باقی ساکی تھا تو کچھ سیریلوں نے ٹیلی ویژن کی، کچھ موبائل کے اوپر کلپس نے کچھ یہ کام کو مکمل کر دیا۔ جیسے ہمارے بچے ہمارے گھروں میں بیٹھ کر جو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بالویر ہو، چاہے وہ الٹا چشمہ سیدھا چشمہ جو دیکھتے ہیں وہ ہو، یہ ایمان کی بربادی کا پیغام ہے۔ کان کھول کر سنو مسلمانوں، اپنے گھروں سے اللہ کے واسطے نکالو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے بچوں کو سمجھانے والے بنے۔ قدم قدم پر ایمان کے لٹیرے کھڑے ہیں، کہیں ہمارے بچوں کے ایمان کو برباد نہ کر دے۔ ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ مدرسہ میں کسی عالم کے پاس اتنا ٹائم دے کہ جہاں ان کو ایمان پڑھایا جائے، جہاں ان کو کلمے پڑھائے جائیں، جہاں کلمے کے ترجمے اور کلمے کے مطلب کو سمجھایا جائے، اتنا ٹائم نہیں ان کے پاس۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کے عقائد، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرے۔ جیسا ایک پیغمبر پوچھتا ہے میرے بچوں بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ میری اور آپ کی فکر ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اولاد کے ایمان کی خیر منائیں۔ یہ ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کی نماز، ہم اپنے بچوں کے اعمال کی فکر کریں، حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں کی نقل و حرکت کو بھی دیکھیں، ان کے لباس کو بھی دیکھیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے، بڑے بڑوں کو دیکھا کہ وہ ماں باپ کے سامنے بنیان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، شرم آتی تھی لوگوں کو کہ ابا بیٹھے ہوئے اور میں ان کے سامنے بنیان میں جاؤں، ٹی شرٹ میں جاؤں، شرماتے تھے لوگ۔ باپ کے پاس جانے کے لیے کرتا پہن لیتے تھے، قمیص پہن لیتے تھے، باہر نکلنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ لیکن آج بیٹے نہیں بلکہ ہماری بیٹیاں ٹی شرٹ اور جینس اور بالکل باریک لیگیز کے اندر باہر محلوں میں گھوم رہی ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے تھے تو یہ سوچتے تھے یہ غیر مسلموں کا محلہ ہوگا، مسلمان ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے، لیکن ہائے افسوس ہمارے محلوں کے اوپر، مسلمان سماج پر، مسلمان معاشروں پر ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے گھر کے بچوں کو اور بیٹیوں کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ فلسطین کے حالات کو پڑھو، ترکی کے حالات کو ذرا پڑھو، ملک کے شام سیریا کے حالات کو پڑھو، جہاں 100%، 100% جہاں مسلمان رہتے تھے، لیکن جب وہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو ایسے کپڑے پہنا ہے، دھیرے دھیرے عیسائیت
پہلے لباس سے، پھر کیریکٹر سے، پھر دوسری چیزوں سے ان کے سماج میں گھستی چلی گئی، حتیٰ کہ پورا سماج اسلام سے باہر نکل کر وہ عیسائیت قبول کرنے لگا، انہیں عیسائیت پسند آنے لگی۔ مسلمانوں، یہ تو ہمارے راندیر پر یہ کہیے کہ دو بڑے بڑے مدرسے اور چھوٹے چھوٹے کئی مدارس جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، جس کی برکتیں ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین اس راندیر کی سرزمین پر لیٹے ہوئے سوئے، جیسے حضرت تابعین رحمت اللہ علیہ۔ بلکہ راندیر کی تاریخ تو یہ بتلاتی ہے کہ راندیر کی تاریخ، راندیر کی زمین کے اوپر صحابی، تابعین، بلکہ کچھ نبیوں کا بھی گزر ہوا ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ آج تک یہاں قال اللہ اور قال الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو پڑھایا جا رہا ہے، اور راندیر کی جو شان کل تھی، الحمدللہ باہر کے ملکوں میں، آج بھی باہر کے دیہاتوں میں، آج بھی راندیر کا طوطی بولتا ہے۔ راندیر والو، فکر کرو اس بات کی کہ ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں غیر مسلموں والے لباس، عیسائیت والے لباس نہ پہنے، ورنہ یاد رکھو ہماری اولادوں کو مرتد بننے میں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے میں دیر نہیں لگے گی، ہاتھ دھو بیٹھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر ہمارے بچے یہ ہاتھ سے نکل گئے، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج پوری مسلم مخالف جتنی طاقتیں ہیں وہ تو کہہ رہی ہے ہمیں تو اس بات کی فکر ہے، ہمیں تمہیں مرتد بنانا ہے، ایمان سے ہٹانا ہے۔ اگر ایمان سے ہٹ گئے تو پھر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ خدا کے واسطے ہم اپنے سماج کو بنائیں، ہمارے معاشرے کو بنائیں۔ زندگی جیسے گزرے گی ویسے ہی موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی ویسے ہی اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائیں گے، ویسے ہی اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے اپنی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال اور اپنی عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس میں جو جلنے کا سامان ہوگا وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہیں جس کے اندر جلائے جائیں گے۔ جہنم کی آگ، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے، جو ابھی آیت پاک میں نے پڑھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت اچھی مثال دے کر سمجھایا کہ ہم اپنی اولاد کی سب چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی دینی زندگی، ایمانی زندگی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ایک عالم کے پاس پہنچے اپنے بیٹے کو لے کر، ماشاءاللہ بہت ڈگری لی ہے اس نے، مارکیٹ میں خوب اس کی کریڈٹ ہو گئی ہے، لوگوں میں خوب اس کا چرچا ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، بس دعا کر دو ذرا سا بے دین ہو گیا ہے، دعا کر دو ذرا سا بے دین ہو گیا ہے۔ بھئی بے دین میں کیا؟ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، کوئی اسلامی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کو کہہ رہے بس دعا کر دو، یعنی دین جو آئے گا وہ یہ سمجھنے کہ صرف دعا کروا دیں گے تو یہ دیندار بن جائے گا، اور دنیا کے حصول کے لیے تو رات دن محنتی کی جائے گی۔ کا کوئی فکر نہیں، ذرا سا بے دین ہو گیا ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان زمین پر گرا ہوا، حرکت نہیں کرتا، ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں باڈی بھی بہت اچھی ہے، ہائٹ بھی اس کی بہت اچھی ہے، بس اتنا ہے کہ ذرا سا بے جان ہو گیا ہے۔ کیا بتلائیے، ذرا سا بے جان ہو گیا ہو تو آپ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہوں گے، فوراً قبرستان پہنچانے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ جس طریقے سے ذرا سا بے دین ہو جانا یہ مردے سے بھی بدتر ہے،
یہ مردے سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ان ماحول کے اندر اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرو۔ اگر ایمان ہے تو ہم اس ملک کے اندر بھی عزت سے جئیں گے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے اس زمین پر آباد ہونے کا جو نسخہ بتایا وہ بڑا عجیب نسخہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگی کہ کیا قرآن کریم میں، جب ہم یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے، کون سی ایسی بات ہے جس کا جواب نہیں ہے؟ جی میں نے کہا کوئی بات ایسی نہیں ہے، سب باتوں کا جواب ہے۔ کہنے لگے یہ موجودہ دور کی NRC اور CA اس کا بھی بیان ہے قرآن میں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی ہر نبی کے ساتھ یہ NRC کا قانون لگا ہے، ہر نبی کے اوپر یہ شرارت کی گئی تھی۔ جیسا قرآن کریم نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ رسولوں سے کہتے تھے اس زمانے کے کچھ متعصب سخت طبیعت کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ، غلط نیت والے لوگ، وہ یہ کہا کرتے تھے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ہمارے ملک سے، ہمارے دیش سے تم کو نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر تم کو ہمارے ملک میں رہنا ہے ہماری سنسکرتی اپنانی پڑے گی، ہماری تہذیب اپنانی پڑے گی، ہمارا تمدن اپنانا پڑے گا، ہمارے کلچر اپنانے پڑیں گے، ہمارے طور و طریق پر رہو گے ہم قبول کریں گے۔ اگر ہمارا طور و طریق نہیں ہے، ہمارا لباس نہیں ہے، ہماری چال چلن نہیں ہے، ہمارے نعرے نہیں ہیں، ہم جو بلوا رہے وہ نہیں بولیں گے تو تمہیں رہنے کا حق نہیں ہوگا۔ ان نبیوں سے بھی کہا تھا کہ ہم نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ نبیوں کی طرف اللہ نے وحی بھیج دی کہ ضرور بھی ضرور ہم ایسے ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم پکڑیں گے ایسے قانون بنانے والوں کو، ہماری پکڑ میں آئیں گے۔ لَأَنصُرَنَّهُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری مدد ضرور آ کر رہے گی۔ مسلمانوں مدد تو تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن مدد کو بلانے کے لیے، مدد کو قریب کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہم کریں گے کام نہیں چلے گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ ہمیں کوئی شور کوئی طوفان کرنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ہم ضرور بھی ضرور تم ہی کو یہاں پر بسائیں گے، آباد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی قیامت کا خیال کیا کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد میری زندگی کا میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا، میں جو عمل کروں گا اس کا جواب دینا ہے۔ ہم ہر عمل سے پہلے اتنا تصور کر لیں کہ میری زندگی کا حساب مانگیں گے میرے اللہ اور مجھے جواب دینا ہے، پھر انسان کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جا سکے گا، کبھی بھی نہیں جا سکے گا، سیدھے راستے پر۔ اللہ کہتے ہیں میرے عذاب سے ڈرو، میری وعید سے ڈرو، میرے پکڑنے سے ڈرو۔ اللہ کے پکڑنے کے برابر کسی کا پکڑنا نہیں، جب وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ بچانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس ملک سے نکال سکے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اپنے زمانے کے فرعون کو ڈبویا ہے اللہ نے، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ہے، قارون، شداد، حامان بڑے بڑے سپر پاور تھے، کسی سپر پاور کی اس کے سامنے نہیں چلی ہے، کسی سپر پاور کی نہیں چلی ہے اس کے سامنے۔ پکڑا ہے اس نے اپنے وقتوں کے فرعون کو، وقت کے ابو جہل کو بھی پکڑا ہے، وقت کے نمرود کو بھی پکڑا ہے۔ اس دور کے ابو جہل اور اس دور کے فرعون اس ابو جہل اور فرعون سے تو بڑے نہیں ہو سکتے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اس سے بڑے تو نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بہت کمزور ہے
شرط یہ کہ مجھے اور آپ کو اس زمین پر مسلمان بن کر رہنا پڑے گا. صرف مسلمان نام رکھنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. مسلمان بننے سے کام چلنے والا نہیں. دیکھیے ایک لطیفہ سناؤں جو بہت کام کا ہے, بڑے مزے کا ہے. ایک مرتبہ ایک بیٹا یعنی شہزادہ شکار کرتے کرتے بہت دور نکل گیا جنگل میں. پانی کی پیاس لگی, سامنے کنواں پڑا ہوا ہے, ڈول بھی ہے لیکن نہیں پیتا پانی. انتظار کرتا ہے کہ یہ ساری پبلک میرے باپ کی رعایت ہے, کوئی آئے گا تو وہ مجھے پلائے گا. میں نے اپنے گھر میں نوکروں کے بغیر پانی نہیں پیا, سامنے پانی ہے لیکن پیتا نہیں. بیٹھ گیا, کسی کا انتظار کر رہا. تھوڑی دیر ہوئی اور ایک نوجوان آیا, اس کو بلایا ادھر آؤ. کہا مجھے پانی پلاؤ. کہا تو کیوں نہیں پی لیتا؟ کہا مجھے پہچانتا نہیں, میں شہزادہ ہوں, میرے باپ کی رعایت ہے تم لوگ, میرے گھر میں نوکر چاکر ہے, بغیر نوکر کے کبھی کوئی کام نہیں کیا. اس نے کہا مجھے پہچانتا ہے تو منہ سنبھال کر بات کر, میں بھی نواب زادہ ہوں, میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, سارے نوکر لوگ ہیں. کہا تو بھی بیٹھ جا, تیسرے کا انتظار کرتے. تھوڑی دیر بھی اور تیسرا آیا, اس کو بھی یہی قصہ سنا, میں نواب زادہ اور یہ شہزادہ, مجھے پانی پلاؤ. کہا کہ ہمارے گھر میں نوکر ہے, ہم نے نوکروں کے بغیر پانی نہیں پیا. کہا اچھا, یہ منہ سنبھالو, میں بھی تو بہت رئیس ہوں, میں رئیس زادہ ہوں. ایک نواب زادہ, ایک شہزادہ اور ایک رئیس زادہ, مالدار زادہ. کہا چوتھے کا انتظار کرو, وہ آئے گا اور پانی پلائے گا. تھوڑی دیر میں بھی اور ایک چوتھا آیا, ہٹا کٹا مستنڈا, اس کو بھی کہا پانی پلاؤ. کہا تم لوگوں نے کیوں نہیں پیا؟ تو بتایا کہ یہ شہزادہ ہے, یہ نواب زادہ اور یہ رئیس زادہ. کہا اچھا ایسا ہے, ٹھیک ہے. اس نے یہ لیا کہ وہاں رسی اور ڈول پڑی تھی, لے کر کنویں میں ڈالی, پانی نکالا اور خوب اپنے اوپر ڈالا, نہانے لگا, نہایا, خوب پانی ڈھول رہا ہے. حتیٰ کہ اس کے بعد اس نے خوب پانی پیا. اس کے بعد رسے کو توڑ دیا, کاٹا اور کنویں میں پھینک دیا, ڈول کے اوپر کودا اور ڈول کو بھی چپٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ شہزادہ, یہ نواب زادہ, یہ رئیس زادہ, تو میں حرام زادہ ہوں. سمجھ رہے اس سے کچھ آپ؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی شہزادے بنائے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم شہزادے ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین میں اپنا نائب بنایا. اصل اللہ ہے, اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے حضرت انسان کو, خلیفہ بنایا ہے. جو ذمہ داری اللہ کی ہے, نبی کی ہے, وہ اس امت کے لوگوں کو بھی دی ہے کہ تمہیں یہ ایمان اور یہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ انسان کون ہے؟ قرآن کے اعتبار سے شہزادے ہیں, ہم نواب زادے ہیں, ہم رئیس زادے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اخلاق اور کیریکٹر, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس, کسی مقتدی کے پاس, کسی پیشوا کے پاس وہ اخلاق نہیں, وہ عادتیں نہیں, وہ کیریکٹر نہیں. اگر ہے تو صرف ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. ہمیں اس لائق بنایا تھا کہ کیریکٹر کی بھیک ہم لوگوں کو دیتے. تہذیب, تمدن, کلچر, سنسکرتی, اس کی بھیک ہم لوگوں کو دیتے. لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ چلنے میں کسی اور کے پاس مانگ رہے, پہننے کے اندر کسی اور کے پاس, اپنے باڈی کے شیپ کو بنانے میں ہم کسی اور کی بھیک, شوٹ سے لے کر بوٹ تک اور سر کے بالوں کے لیک سے کہ پیر کے ناخن تک ہم قدم قدم پر دوسروں کے محتاج نظر آ رہے ہیں. اتنے محتاج. ہم تو شہزادے تھے, ہم تو نواب زادے تھے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم کو فضیلت دی ہے پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. او مسلمانوں, تم کون ہو؟ اپنے مرتبے کو پہچانو بھی تو صحیح. تم ایک بہترین امت ہو, قرآن اعلان کرتا ہے.
تم لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے تھے. تمہارے گھروں سے لوگوں کو ایمان جاتا، اعمال جاتے، لوگوں کی تربیت کرتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ تم ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کہ مسلمان ہیں ہم تو جنت ہمارے ابا جی کی جاگیر. کہا نہیں. دیکھیے جس طریقے سے آج دنیا بھی، وہ جیسے اس نے کہا میں حرام زادہ ہوں اور ڈول کو کوٹ کے پھینک دیا، دنیا بھی حرام زادی بنی ہوئی ہے. اس وقت نہ وہ خود سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور چلنے والوں کو چلنے بھی نہیں دے رہے، بلکہ ان کے راستے کو بگاڑا جا رہا. یہ فکر تو مجھے اور آپ کو کرنی پڑے گی، اپنے اولاد کے لباس کی بھی، اولاد کے کھانے کی بھی، اولاد کی چال چلن کی بھی، بلکہ ہمیں اپنے خود کی بھی فکر کرنی، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی. پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ کر کھڑی ہو جائے، پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا فهل تنتظرون الا فقرا منسیا. وہ لوگو ذرا جلدی کر لو، 7 چیزوں سے پہلے نیکی کے کام میں دیر نہ کرو، جلدی کر لو. فهل تنتظرون الا فقرا منسیا. یہ سمجھو کہ نیکی کے خیالات جو بیانوں کے سننے کے بعد آتے ہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے فائدے کے لیے آیا. کہ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے، ہمارے فائدے کے لیے آئے، ہم دروازہ بھی نہ کھولیں، ہم ٹھنڈا پانی بھی نہ پلائیں، دوسری مرتبہ وہ ہمارے دروازے پر نہیں آئے گا. ایسے ہی نیکی کے جذبات، نیکی کے خیالات، نیکی کی فکریں، یہ اللہ کے مہمان ہیں جو ہمارے دل کے دروازے کو دستک دے رہے. لیکن ہم اس کو کیا جواب دیتے؟ ابھی نہیں کرنا، ابھی تو میرے پاس مالداری ہے، ابھی پیسہ ہے، اڑا لینے دو، تھوڑی مستی کر لینے دو، جب یہ پیسہ ختم ہونے کے قریب آئے گا تب میں کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا. فَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مَنْسِيًّا. کیا ایسی فقیری، ایسی غریبی کا انتظار ہے کہ تو اولاد کا محتاج ہو جائے، کہ تیری اولاد خرچہ دے تو تیرا وقت گزرے، تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے، دنیا کی چیزوں کو بھی بھول جائے گا. جب فقیری آتی ہے تو اتنی خطرناک فقیری آتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی فقیری سے پناہ مانگی ہے. اگر آج مالداری کے نقشے میں نیکی کا خیال آ گیا ہے، خدا کے واسطے اس کی قدر کر لو. او غنم مطغیہ، یہ ایسی مالداری کا انتظار ہے کہ فرعون بنا دے تم کو. کیا کہنے لگے؟ ہاں ابھی تو پیسے ہیں لیکن اور کما لوں، بہت سا پیسہ جمع ہو جائے گا، مالداری آ جائے گی، پھر میں عبادت کروں گا. کہا کہ اچھا کیا خطر، کیا یقین ہے کہ مالداری تجھے عبادت کرنے بھی دے گی. لیکن حدیث پاک میں تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کو ایک وادی سونے کی ملتی ہے تو کہتا ہے کہ دوسری وادی مل جائے، قبر کی مٹی اس کا منہ بھر سکتی. اس لیے اگر مالداری کے زمانے میں، تھوڑے پیسوں کے زمانے میں نیکی کا خیال آیا، قدر کر لو اور نیکیاں کرنا شروع کر دو. او حرم مفندن، یا سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا انتظار ہے. ابھی تو جوانی ہے، مستی کر لینے دو، جب بڑھا ہوں گا مسجد کا کھوٹا بن کے رہ جاؤں گا. کیا پتا کہ بڑھاپے میں تو چل بھی سکے گا یا نہیں چل سکے گا، کوئی مسجد میں لے جانے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، باتھ روم اور ٹوائلٹ تک لے جا کر کوئی وضو کروانے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ابھی جوانی میں نیکی کا خیال آیا ہے کر لے. یا تو کہتا ہے او مرضم مفسدن، یا خطرناک کوئی ڈینجر مہلک بیماری کا انتظار ہے. ابھی تو میں صحت مند ہوں، بہت اچھا ہوں، ابھی کیا نیکی کرنی، ابھی کیا. جب بیماری آ جائے گی لگے گا کہ اب جانے کا وقت قریب آ گیا، تب میں عبادت کروں گا. کیا گارنٹی ہے کہ وہ بیماری تجھے چانس بھی دے گی؟ ایسا نہ ہو کہ بیماری اتنی خطرناک ہو کہ زبان ہی بند ہو جائے، ایک سبحان اللہ پڑھنے کا بھی محتاج ہو. اس لیے اگر آج صحت کے زمانے میں نیکی کا خیال آیا، اپنی قبر کی تیاری آج سے شروع کر دے. او موتم مجاہزن، یا مجھے لگے گا کہ جب موت آنے کا وقت قریب آ گیا ہے تب میں اللہ اللہ کروں گا. ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی کسی کی. ملک الموت سے کہا کہ بڑے عجیب ہو تم تو یار.
دنیا کے اندر جو لوگوں کو بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو سرکاری لوگ پہلے نوٹس دیتے، ڈیمولیشن والے آتے تو وہ بھی پہلے نوٹس دیتے، اور تم ہے کہ اچانک آ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور یہ ہے کہ کوئی نوٹس ووٹس بھی نہیں دیتے پہلے سے کہ بھئی تیرا ٹائم قریب آ رہا ہے، اتنے دن میں لے جائیں گے۔ سب لوگ سرکار نوٹس دیتی اور تم ہی نوٹس نہیں دیتے ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میرے سے بڑا اور زیادہ بھی نوٹس دینے والا کوئی ہے؟ کہا تیرے سر کا درد یہ میری نوٹس، تیرا بخار یہ میری نوٹس، تیرے بدن میں بیماری کا لگ جانا یہ میری نوٹس، تیرے سر میں سفیدی کا آ جانا یہ بھی میری نوٹس، تیرے گھر میں تیرے یہاں نواسے پوتوں کا پیدا ہو جانا یہ بھی میری نوٹس ہے۔ پوتا کہتا ہے کہ دادا ابا تم نے بھی اپنے ابا کی جگہ سنبھالی تھی، اب تمہاری جگہ سنبھالنے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ ہم پینڈے بانٹنے کی خوشی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے رونے کی آواز سے ایک صدا ہوتی ہے کہ جس طریقے سے دادا تم نے اپنے ابا کی جگہ اس کو سنبھالا تھا، ایسے ہی تمہاری جگہ سنبھالنے کے لیے میں آ گیا۔ جب میری یہاں نواسے کی پیدائش ہوئی تھی تو میں لے کر مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں گیا کہ دعا فرما دے، تو حضرت نے بڑا عجیب جملہ ارشاد کہا، کون ہے کا نواسا؟ کا وجاءکم النذیر، مولی خلیل تمہارا ڈراوا آ گیا۔ تو گویا نواسوں کا آنا، پوتے کا آنا، یہ تو پہلے زمانے میں نواسے اور پوتے، ابھی تو اولاد کا پیدا ہونا ہی گویا موت کی گھنٹی بجاتا ہے۔ تو موت ایسی جوانی میں جلدی جلدی واقع ہو رہی ہے۔ جب بے شرمی بڑھے گی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، موت بہت تیزی سے واقع ہونے لگے گی۔ ہم اپنے سماج اور محلے میں بوڑھے زیادہ دیکھیں گے، جوان کم نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں بوڑھے زیادہ دکھتے ہیں، جوان کم نظر آتے ہیں۔ برحال خیر خلاصے کلام یہ ہے کہ ملک الموت کہتے ہیں میری نوٹس تو بہت زیادہ ہے، میں اچانک آ کر نہیں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں نے تو پہلے سے کہا ہے۔ یا مسلمان کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ ابھی دجال کا انتظار کر رہا ہے کہ جب دجال نکلے گا اس وقت ہم توبہ کر لیں گے۔ کہا کہ وہ چیزیں جس کا انتظار ہے اس میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ دجال ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم رحمت للعالمین وہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، وہ خود بھی پناہ مانگتے تھے۔ یا تو فرمایا کہ کیا قیامت کا انتظار ہے؟ قیامت کی نشانیاں، قیامت دکھے گی تو میں نیکی شروع کر دوں گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہی ساتھ ہے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی۔ اب میں آ گیا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب تو بس قیامت ہی آئے گی، اور قیامت کی نشانیاں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ زلزلوں کا آنا، دھرتی کم کا آنا، اور آپ دنیا میں دیکھیں روزانہ کہیں نہ کہیں زمین ہل رہی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ جوان بیٹیاں اور بیٹے اپنی سہیلی اور اپنے فرینڈز کو زیادہ محبت کرے اور ماں باپ سے نفرت کرے، سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہو اور ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے، سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ لڑکیاں زیادہ ہو جائے، لڑکے کم ہو، سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانی۔ اسی طریقے سے وقت میں سے برکت نکل جائے، میں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہفتہ تو دنادن ایک ایک کے پیچھے جیسا ایک دن، پہلے تو دن میں بھی برکت ہوتی تھی، اب تو ہفتے اور مہینے میں بھی برکت نہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ سنستدرجہم، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم دنیا کو گھیرتے جا رہے اس طریقے سے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں۔ انسان ترقی کے اندر ایسا گھسا ہوا ہے کہ بھئی موبائل، وہ موبائل والا کہتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے کہ لو کر لو بات، دنیا مٹھی میں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم نے دنیا کو اتنا مختصر کر دیا۔ قیامت بہت قریب آتی جا رہی ہے، دنیا حالات بدلتی جا رہی ہے۔
یہ شکر ادا کرو کہ ہمارے زمانے میں علماء موجود ہے، بڑے بڑے علماء اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، تو یہ نہیں ہوگا کہ قرآن اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ قرآن کے یاد کرنے والے، قرآن کے عالموں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، صحیح بات کے بتلانے والے کوئی نہ ملیں گے۔ اس لیے خدا را ایسی مجلسوں کی قدر کرو، جو کہیں جائے اس پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس کے ایصال ثواب کے لیے، ہمارے محلے کے جس خاتون کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور یہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما۔ ہم سے بڑا اس زمین پر کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اے اللہ اس رات کے اندر ہم ہمارے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ اے بڑے بخشنے والے، اے بڑے رحم کرنے والے، اے معافی کو پسند کرنے والے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی ذات سے بھی ہمیں راضی فرما لے، زندگی تیرے قانون کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سماج کو قرآن والا سماج بنا دے، اسلامی سماج بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی عزت آبرو اور پاک دامنی اور نسوانیت کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے بچپن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں اور قبرستانوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی مدد فرما۔ ظالموں نے تو بہت برے ارادے کر لیے ہیں اے اللہ، لیکن تیرے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے سامنے کسی کی کوئی قوت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے اللہ تو آن کے آن ان کی سازشوں کو، ان کی اسکیموں کے اوپر پانی پھیر دے۔ اے اللہ ان کی اسکیموں کو تباہ فرما دے، ان کی عقلوں کو معوف فرما دے، ان کی عقلوں کو ضائع فرما دے۔ اے اللہ ہماری وہ بہو بیٹیاں جو رات دن ایک کر کے میدانوں کے اندر اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اے اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کے سنویدھان اور اس ملک کے قانون کو بچانے کے لیے نکلی بھی ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہر طرف سے تو ان کا محافظ بن جا، غیب سے ان کی حفاظت کے انتظام فرما، پتھر دلوں کے دل والوں کے دلوں کو نرم فرما، پتھر دل جیسے لوگوں کے دل کو نرم فرما، ہمیں صحیح حکومت کرنے والے نصیب فرما،
انسانیت انہیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما، شرافت نصیب فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو ترقی عطا فرما، اس ملک کے قوانین کی حفاظت فرما۔ یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دین ہے، ہمارے بزرگوں کا خون اس ملک کے آزاد کرانے میں گیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے پھانسی کے تختے کو چوم لیا تھا، پھانسی کے پھندے کو پہن لیا تھا، لیکن ملک کے ساتھ غداری نہیں کی تھی۔ ہم بھی انہی کی اولاد ہے، ہمیں بھی وفاداری کا جذبہ نصیب فرما، ہمیں بھی وفاداری کا جذبہ نصیب فرما۔ اور جو لوگ وفاداری کے پردے میں غداری کر رہے ہیں، تو انہیں نمٹ لے، تو نے سمجھ لے۔ اے اللہ، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، تجھے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ اے قوت والے اللہ، اے طاقت والے اللہ، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہر طرف سے تو ہماری حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے بھی حفاظت فرما، نیچے سے زمینوں میں دھسائے جانے سے حفاظت فرما، اپنے عذاب اور اپنی پکڑ کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی ذات سے ہمیں راضی فرما لے، تیری معرفت، تیرا تعلق، تیری محبت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تیرے فرما بردار بنا، تیرے نبی کے فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے اس محلے میں خصوصی رحمتیں نازل فرما، خصوصی برکتیں نازل فرما، پوری راندیر کی بستی میں یہاں سے رحمتوں کے پھیلنے اور برکتوں کے پھیلنے کا سبب و ذریعہ بنا دے۔ اس محلے کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک بچے کو 100% نمازی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، سب میں اتفاق، اتحاد، مودت، محبت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی اس میں سے حصہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اس سے میں پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔